جی آگے آپ لوگ جی سر. چلیں. یس سر آگے ہیں. میں دعویٰ تو نہیں کر رہا، لیکن انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ تعالیٰ جی کی ذات سے کامل اور پرفیکٹ یقین ہے کہ جو چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ 80 to 90% پیپر میں یہی ہوں گی. یہ میں پہلے بتا رہا ہوں. بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ جنہوں نے جتنا پڑھ لیا ہے، نہیں پڑھا ٹھیک ہے، اٹس اوکے فائن. آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور پہلی بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ ڈسکشن ہو رہی ہے نا، تو ان کے پوائنٹس پہ بھی نہیں گھبرانا کہ فلاں کو زیادہ پتہ ہے مجھے نہیں پتہ. نہیں، وہ ٹائم نہیں ہے سوچنے کا یہ چیزیں. اب آپ کا سوچنے کا ٹائم یہ ہے کہ میں میکسیمم کتنا پڑھ سکتا ہوں یا پڑھ سکتی ہوں. سبجیکٹیو کو چھوڑ دیں اب، ٹھیک ہے. سبجیکٹیو جو پڑھا جا چکا ہے وہ کافی ہے آپ کے لیے. یہ ہم سبجیکٹیو انٹرویو کے لیے تیاری کریں گے انشاءاللہ. آپ میں سے جو اللہ تعالیٰ جن کو کامیاب کریں گے تو ان کی انٹرویو کی تیاری اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ خیر کریں گے، تو ہم سب مل کے کریں گے پھر. تو آبجیکٹیو تیاری کریں. چلیں جی، اسٹوڈنٹ آ چکے ہیں کافی سارے، ہم کنٹینیو کرتے ہیں. کسی کا کویسچن تھا؟ سر جی سر ہمیں وہ پرووائڈ کرتے ماڈل پیپرز اور پاس پیپرز. آپ نے میرا آڈیو سنا تھا؟ جی سر سنا تو تھا، اگر وہ لیکن سر سنا وہ تھا ابھی تو آپ پڑھا ہاں، اگر وہ سنا تھا سر وہ تو آپ آپ پڑھا رہے ہیں جی نا جی تو وہی میں بتا رہا ہوں نا کہ اگر ساتھ سنا تھا ساتھ تو آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ یہ کویسچن کریں. میں نے کمٹمنٹ کی ہے، اور اسی لیے میں نے آج صبح جو ہے وہ پہلا کام بھی یہی کیا تھا آپ لوگوں کو یہی چیز بتانے کے لیے کہ انشاءاللہ تعالی آج میں بھیج دوں گا، اور میں آج بھیجوں گا. یہ میرا پرومس ہے. اور آج تک جو بات میں نے کہی ہے وہ میں نے کی ہے. تو آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں آج بھیج دوں گا انشاءاللہ تعالی آپ کو. جی کوئی کویسچن کرنا چاہ رہی تھی؟ جی سر میں کر رہی تھی. سر جی میں نے آپ سے پوچھنا تھا، یہ ہمارا 49 یہاں کوشچن نمبر ہے. ہوں کریکولم از اے ریٹن پلان. ہوں آپ نے انسٹرکشنل پلان اپنی بک میں لکھا ہوا ہے، وہ سمت کی ہے. تو یہ ریٹن اور انسٹرکشنل ایک سیم ہی بات ہے؟ ریٹرن میں نے کیا لکھا ہوا ہے؟ انسٹرکشنل پلان. ہاں، ریٹرن یا انسٹرکشنل پلان یہ اسمتھ کی ڈیفینیشن ہی ہے. اچھا، یہ دونوں سر ایک جی ہی ہیں؟ جی 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 بس ٹھیک ہے سر، یہ جی. کنفرم کرنا. کویسچن تھینک یو. نمبر 51، یہ ہم نے آدھے گھنٹے میں نیکسٹ 51 انشاءاللہ کور کرنے ہیں. آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ ہم نے صرف ایک ماڈل پیپر ہی کیا ہے. آپ نے اب تک یہ 50 کویسچن نہیں کیے، ایٹ لیسٹ آپ نے 400 کویسچن کور کر لیے ہیں. اگر آپ میرے ساتھ چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک پیپر ہم کور نہیں کر رہے ہیں. ہم جو ہے مکمل کورس کو ایسے سمجھ لیں کہ 22 مرتبہ ریوائز کریں گے. یہ جو ہم نے 22 پیپر یہ جو میرے اپنے ہیں یا جو پاس پیپر ہیں ٹوٹل ملا کے 22 ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم 22 مرتبہ اپنے کورس کو ریوائز کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ یہ تو ہم نے تھوڑا سا پڑھا ہے. جی کویسچن نمبر 51 ہے، ہیڈ آف سیکنڈری اسکول باؤنڈ ٹو ٹیچ 6 کلاس ان اے ویک از ریٹن ان ایجوکیشن کوڈ. آج کل جو ہے یہ اس کی ایک وہ آئی تھی، نیا ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا 2 سال پہلے. یہ پرانا ہے کہ ہیڈ آف سیکنڈری اسکول وہ 6 پیریڈ پڑھانے کا پابند ہے. جو نیا نوٹیفیکیشن کے مطابق میری بک میں بھی موجود ہے، نیا نوٹیفیکیشن کے مطابق ہیڈ آف سیکنڈری اسکول وہ ایک ہفتے میں 12 پیریڈ پڑھانے کا پابند ہے نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق. اگر یہ کویسچن ریپیٹ ہو جائے، اس طرح آ جائے، تو آپ ایسے ہی لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد امپیکٹ آف افیکٹو ٹیچنگ کین ارجنٹلی بی ایگزامنڈ تھرو کلاس ڈسکشن. کس چیز سے افیکٹو ٹیچنگ جو ہے وہ کتنی
ٹیچنگ ٹیچر نے کی افیکٹو ہوئی ہے. ٹیچر کیسے پتہ چلے گا اس کو؟ وہ کلاس ڈسکشن سے بچوں سے سوال جواب کر کے اسے پتہ چل سکتا ہے کہ اس کی ٹیچنگ کی بچے کو سمجھ لگی ہے یا نہیں ہے. اگر بچے نے اس ٹیچر کی بات پک کر لی ہے تو اس کی ٹیچنگ افیکٹو ہے, ادروائز یہ نہیں ہے. ناظمین موجود ہیں آپ؟ سر یہ آپ جی سر. جی تھینک یو سو مچ. جی اس کے بعد سر کنفرمیشن آپ آف نے جو کہا ہے کہ 6 جی 6 لیکچر والا سر یہ اب یہی ہم کنفرم رکھیں گے 6 والا؟ جی یہ 6 والا ہی ہے, یعنی 6 ہی ہیں ہیڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کوڈ کے مطابق. ایجوکیشن کوڈ کی جب بات کی جائے گی تو یہ 6 ہیں. جو نیا نوٹیفیکیشن آیا نا, مجھے ایئر اس کا یاد نہیں ہے, میرے پاس موجود ہے وہ نوٹیفیکیشن, تو اس میں ہیڈ جو سیکنڈری اسکول کا ہیڈ ہے وہ 12 پیریڈ پڑھائے گا ایک ہفتے میں. یہ کس کریکولم کا, جن کے پاس بک ہے کریکولم کا جو چیپٹر ہے اس کا بالکل اینڈ جا کے دیکھیں, آئی تھنک اس میں ہے یہ, آئی تھنک سو, میرا خیال ہے کہ اس ٹھیک ہے سر. جی. کنفرمیشن آف این امپلائی آلریڈی آن دا جاب از میڈ وین ہی آر شی کمپلیٹ, وہ کمپلیٹ کرے گا 2 year سروس. یہ جو سول سرونٹ ایکٹ ہے 1974 وہ ہمارا چل رہا ہے, تو اس ایکٹ کے مطابق 2 سال کا پروبیشن پیریڈ کہلاتا ہے. کنفرمیشن یا پروبیشن پیریڈ, یہ 2 ورڈز یوز ہوتے ہیں. کنفرمیشن آف این امپلائی یا پروبیشن پیریڈ, یہ 2 سال ہوتا ہے. ڈسکشن میتھڈ از یوز سر 3 سال کا نہیں ہے سر, یہ 2 سال ہے. سر یہ 3 سال کا بھی لکھا ہوا ہے. 2 سال آپ یہ کو پی پی ایس سی یا پی ایم ایس کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سر ان کو جی یہ سر جو ہوتا ہے نا 2 year سروس, یہ سر یہ انڈر آبزرویشن 2 سال رکھا جاتا ہے. لیکن یہ سر موسٹلی جو ہے نا یہ پی ایم ایس یا سی ایف ایس وغیرہ کے لوگ ہیں جو ہے دوسرے لوکل گورنمنٹ یا ڈسٹرکٹ لیول کے, وہ تو میرا خیال 5 سال ہے ان کے لیے. جی ایجوکیشن جو سول سرونٹ ایکٹ ہے اس کے مطابق یہ 2 سال ہی ہے. آپ سول سرونٹ ایکٹ جو ہے اس کو آپ ریڈ کر لیں, میں نے اسی سے اس کا جواب کنفرم کیا تھا. جی میرے پاس وہ ایکٹ موجود ہے کنفرمیشن کے لیے, آپ بھی گوگل اس کو کر سکتے ہیں. بہرحال میرے نزدیک یہ 2 سال ہے, 2 year سروس. ڈسکشن یہ میتھڈ سر جو بھی ریگولر ایڈر ہوئے ہیں نا جن ٹیچر کے ان کے اوپر 2 سال لکھے ہوئے ہیں, جو کہنا سر دیکھ لیں. جی 2 سال ہی ہے. ڈسکشن میتھڈ از یوزفل فار ہائر کلاسز. ڈسکشن میتھڈ ہائر کلاسز کے لیے یوزفل ہوتا ہے کیونکہ چھوٹے لیول پہ بچوں کے پاس اتنے ٹاپکس یا ان کے اپنے پاس اتنے آئیڈیاز یا نالج نہیں ہوتا کہ وہ ڈسکس کر سکیں. اسکول از اے سوشل انسٹیٹیوشن فار پریزرویشن اینڈ ٹرانسمیشن آف کلچر. یہ جب بھی سوشل ورڈ آئے گا اس کے ساتھ آپ کو سوسائٹی یا کلچر لازمی ملے گا. ٹھیک ہے, سوشل انسٹیٹیوشن, اسکول ایک سوشل انسٹیٹیوشن ہے. یہ کس چیز کو پریزرو اور ٹرانسمٹ کر رہا ہے؟ اسکول کے کلچر کو. لرننگ ورکس فار, لرننگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لرننگ کا مطلب ہوتا ہے چینج ان بیہیویئر. لرننگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چینج ان بیہیویئر. یہ لازمی آتا ہے سوال لرننگ سے ریلیٹڈ. جی اسٹوڈنٹ اوور آل ڈیولپمنٹ از ایمفسائزڈ ان, کس کریکولم میں؟ سبجیکٹ سینٹرڈ, لرنر سینٹرڈ یا ایکٹیویٹیز بیسڈ. یہ لرنر سینٹرڈ میں جو ہے وہ اس کو دیکھا جاتا ہے, سبجیکٹ سینٹرڈ میں نہیں دیکھا جاتا بلکہ لرنر سینٹرڈ میں. اب اکثر لوگ یہاں پہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ تو ایکٹیویٹی میں دیکھا جاتا ہے. ایکٹیویٹی سینٹرڈ ایک ایکٹیویٹی جو بیسڈ ہے یہ ایک میتھڈولوجی ہے, جبکہ سینٹرڈ ورڈ یوز ہوگا تو یہ 2 بیسک ڈیزائن ہوتے ہیں ہمارے کریکولم کے. ایک ہوتا ہے سبجیکٹ سینٹرڈ, دوسرا ہوتا ہے لرنر سینٹرڈ. جو سبجیکٹ سینٹرڈ ہے اس کا دوسرا نام ٹیچر سینٹرڈ ہے, جبکہ جو لرنر سینٹرڈ ہے اس کو ایکٹیویٹی بیسڈ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہیں. میں اب ان کو تھوڑا سا ان کا آپس میں آپ کو ڈفرینس بتاتا ہوں, ایک سوال لازمی آتا ہے. جو سبجیکٹ سینٹر ڈیزائن ہے جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, ان سے ریلیٹڈ امتحان میں 1-2 کویسچن کنفرم آتے ہیں سبجیکٹ سینٹرڈ اور لرنر سینٹرڈ کریکولم ڈیزائن میں. اب جیسے پہلے آ چکا ہے براڈ فیلڈ کا, تو جو سبجیکٹ سینٹر ڈیزائن ہے اس میں ٹیچر جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے, بچے پیسیو ہوتے ہیں. لرنر جو ہے وہ پیسیو ہوتا ہے. ٹیچر کا فل کنٹرول ہوتا ہے. ٹیچر کی جو ٹریننگ ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہوتی, ٹیچر کی ٹریننگ ضروری نہیں ہوتی, لیکن ٹیچر پلاننگ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں, یہ 4 پوائنٹس یاد رکھ لیں کافی ہیں. اس کے برعکس لرنر سینٹرڈ میں اسٹوڈنٹ ایکٹیو ہے, ٹیچر پیسیو ہے. ٹیچر اس میں پلاننگ نہیں کرتا لرنر سینٹرڈ میں, لیکن اس کی ٹریننگ ضروری ہے. اب کیوں ضروری ہے, کیوں پلاننگ اس میں نہیں کرتا, اس میں کیوں نہیں کرتا؟ لرنر سینٹرڈ جو ہوتا ہے کریکولم, اس میں ٹیچر
اگر اپنے ایک پلاننگ کر کے آیا ہے، بچے کی نیڈ انٹرسٹ مینٹل پوٹینشیل کے اکارڈنگ وہ نہیں ہے، اس کو چینج کرنا پڑتا ہے تو ٹیچر کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہ پری پلاننگ نہیں کرتا لرنر سینٹرڈ میں، کیونکہ اس نے بچے کی مرضی کے مطابق چلنا ہے. جبکہ جو سبجیکٹ سینٹرڈ ہے اس میں وہ پہلے سے پلاننگ کر کے آتا ہے اور اس میں اس کی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے یہ چیز پڑھانی ہے، مجھے اچھی طرح آئیڈیا ہے کہ میں کیسے اس کو ڈیلیور کروں گا. لرنر سینٹرڈ میں اس کی ٹریننگ اس لیے کرائی جاتی ہے کہ اس کو ورائٹی آف سچویشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو وہ کیسے فیس کرے گا. یہ امپورٹنٹ تھیں 3-4 باتیں. ان سے ریلیٹڈ ایک سوال امتحان میں 100% آئے گا، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو انشاءاللہ. سر یہ جو ایکٹیویٹی میتھڈ ہے جی سر، اس میں بھی تو پلاننگ نہیں کر کے جاتی. جی بالکل، میں نے بتایا اس کا دوسرا نام ہے ایکٹیویٹی. ایک میتھڈ ہے، ٹھیک ہے، ایکٹیویٹی سینٹرڈ ایک ایکٹیویٹی بیسڈ ایک میتھڈ ہے، ٹھیک ہے، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. اگر یہ دونوں موجود ہوں تو لرنر پہ کلک کریں گے آپ لوگ. اوکے سر ٹھیک جی ہے. یہ میری بک آپ دیکھیں، کریکولم ڈیزائن کا ٹاپک دیکھیں، اس میں کریکولم ڈیزائن کی جو ڈویژن ہے اس میں دیکھیں تو آپ کو پہلا نام ملے گا سبجیکٹ سینٹرڈ، دوسرا ہے لرنر سینٹرڈ ڈیزائن، ٹھیک ہے، یا اسٹوڈنٹ سینٹرڈ. تو یہ اس کے لیے ایک الگ سے نام یوز کیا جاتا ہے، لیکن مین جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایکٹیویٹی میتھڈ اس کی سمجھ لیں کہ ایک ایریا ہے لرنر سینٹرڈ کا. لرنر سینٹرڈ میں ساری چیزیں سر یہ لرنر سینٹرڈ، چائلڈ سینٹرڈ اور چائلڈ ڈومیننٹ یہ سب ایک ہی چیز ہے؟ ہاں جی، اسٹوڈنٹ سینٹرڈ، لرنر سینٹرڈ، چائلڈ یا پیڈیو سینٹرک، جی چائلڈ ڈومیننٹ، پیڈیو سینٹرک، یہ ایک ہی چیزوں کے ڈفرینٹ نیم ہیں، ایک ہی چیز کے ڈفرینٹ نیم ہیں. اس کے بعد اٹ از سینکشن بائی دا پرنسپل آف انسٹیٹیوشن. کیجول لیو جو ہوتی ہے، سی لیو جسے ہم کہتے ہیں، رخصت اتفاقیہ، یہ جو ہے وہ سینکشن کرتا ہے، یعنی اس کی اجازت یا اپروول دیتا ہے اسکول کا ہیڈ. اس کے علاوہ کوئی بھی چھٹی اسکول کا ہیڈ نہیں دے سکتا. کوئی بھی چھٹی کیجول لیو کے علاوہ اسکول کا ہیڈ نہیں دے سکتا. کون دیتا ہے؟ وہ دیتی ہے اپوائنٹنگ اتھارٹی. کون ہوتی ہے اپوائنٹنگ اتھارٹی؟ جس نے اس بندے کو بھرتی کیا ہے. جی کمپیٹنٹ اتھارٹی بھی جس نے اس کو اپوائنٹ یا بھرتی کیا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے اپوائنٹنگ اتھارٹی، وہ دیتی ہے. مثلا ایک پرائمری ٹیچر ہے تو اس کو بھرتی کرتی ہے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن ایلیمنٹری فیمیل، تو وہ اس کو چھٹی دے گی یہ والی. ایک ایس ایس ٹی ٹیچر ہے، اس کی چھٹی کون دے گا؟ اس کی چھٹی ایلیمنٹری جو ایس ایس ٹی ہے اس کو ڈیو سیکنڈری. یس. اتھرائز سورس آف نالج اکارڈنگ ٹو اسلام. اسلام میں اتھرائز سورس آف نالج ریویلیشن ہے، یعنی قرآن مجید ہے. فرسٹ اسٹیپ فار ریکروٹنگ اے ٹیچر. پہلے اسٹیپ میں ٹیچر کی ریکروٹمنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ایڈورٹائز کرتے ہیں اپنے اس کو جو ریکروٹمنٹ پروسیس ہے اس کو. کنٹینیوس ایفرٹ ڈیزائن ٹو امپروو امپلائز کمپیٹنسی از کالڈ ٹریننگ. یہ دو چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. ایک ورڈ یوز ہوتا ہے سلیکشن، ایک ہوتا ہے ریکروٹمنٹ، ایک ہوتا ہے جو ہے وہ پلیسمنٹ. ٹھیک ہے، سلیکشن سب سے پہلے آتا ہے ریکروٹمنٹ، دوسرے نمبر پہ آتا ہے سلیکشن، تیسرے نمبر پہ آتا ہے پلیسمنٹ. یہ 3 ورڈ یوز ہوتے ہیں، امپورٹنٹ ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں. سلیکشن پروسیس میں سب سے پہلے ریکروٹمنٹ. ریکروٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایڈ دیتے ہیں. ریکروٹمنٹ کی ڈیفینیشن ہے ٹو اٹریکٹ کیپیبل انڈیویجول فار اے اسپیسیفک جاب. کسی ایک اسپیسیفک جاب کے لیے اس جاب کی ریکوائرڈ کوالیفیکیشن کے اکارڈنگ انڈیویجولس کو اٹریکٹ کرنا. اٹ از کالڈ ریکروٹمنٹ. ٹو اٹریکٹ، یہ میری بک میں موجود ہے لاسٹ چیپٹر میں. ٹو اٹریکٹ کیپیبل انڈیویجول، ٹو اٹریکٹ کیپیبل انڈیویجول، بلکہ یہ اس میں مینجمنٹ کے چیپٹر میں ہے. ٹو اٹریکٹ کیپیبل انڈیویجول فار اسپیسیفک جاب از کالڈ کیپیبل انڈیویجول فار اے اسپیسیفک جاب از کالڈ ریکروٹمنٹ. اس کے بعد آتا ہے سلیکشن. اے ڈیسیجن میکنگ پروسیس ٹو ڈیسائڈ وچ ریکروٹس شوڈ بی ہائرڈ فار اے اسپیسیفک جاب. یہ ایک ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے کہ کون سے انڈیویجول کو ہم جاب کے لیے سلیکٹ کریں گے. 2 ڈیفینیشن ہوگی. تھرڈ ون ہے سلیکشن پلیسمنٹ. اپوائنٹنگ این انڈیویجول یا آفرنگ این انڈیویجول ٹو a new or different job. Offering an individual or recruitee to a new or different job. ایک انڈیویجول کو ایک نیو یا ڈفرینٹ جاب آفر کرنا، یہ کیا کہلاتی ہے؟ پلیسمنٹ کہلاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ 3 ڈیفینیشن امپورٹنٹ تھیں. اس کے بعد ہے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. ٹریننگ کس کو کہا جاتا ہے؟ ٹریننگ، ڈیولپمنٹ، اور تیسری ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، کون سی ہوتی ہے؟ میرے مائنڈ سے نکل گئی ہے.
چلیں ابھی اللہ کریں گے یاد آ جائے گی انشاءاللہ. ٹریننگ کس کو کہتے ہیں؟ ٹریننگ کہتے ہیں ہاؤ ٹو پرفارم کرنٹ جاب. ٹھیک ہے، ایک انڈیویجول کو میکنگ این انڈیویجول اسکلفل ٹو پرفارم ہز اور ہر کرنٹ جاب. ایک انڈیویجول کو جو ہے وہ اسکلفل کرنا، اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنا کہ وہ اپنی کرنٹ جاب کس طرح. اورینٹیشن وہ بھی میں بتاتا ہوں. اورینٹیشن، ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ ملتی جلتی ٹرمز ہیں. میں پہلے اورینٹیشن کو ڈیفائن کر لیتا ہوں. اورینٹیشن کا مطلب ہوتا ہے میری جاب ہوئی ہے اسکول ہیڈ ماسٹر کے طور پر. ٹھیک ہے، اب مجھے انٹروڈیوس کروایا جائے گا، یہ اسٹاف ہے آپ کا، یہ نان ٹیچنگ اسٹاف ہے، یہ آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ آپ کا آفس ہے، یہ انفراسٹرکچر ہے، یہ اس کے رولز ہیں، پالیسیز ہیں، ریگولیشن، ایسے ایسے آپ نے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. انٹروڈکشن آف این امپلائی ٹو انٹروڈکشن آف این امپلائی introducing an employee, the rules, principle, infrastructure and about staff of an institute is called orientation. ایک انڈیویجول یا ایک نیو ریکروٹی کو اس جہاں جو اس کی جاب ہوئی ہے اس کے رولز، ریگولیشن، اس کے اسٹاف اور انسٹیٹیوٹ کے بارے میں انٹروڈیوس کروانا. ورڈ انٹروڈیوس یوز ہوگا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اورینٹیشن کہلاتا ہے. اب اس کے بعد آتی ہے ٹریننگ. اب ٹریننگ کہتے ہیں جیسے ہم انٹروڈکشن ہو گیا، ٹھیک ہے، اورینٹیشن ہو گئی، اورینٹیشن سیمینار جیسے ہم کہتے ہیں، تعارفی سیمینار جسے ہم کہتے ہیں. اورینٹیشن سیمینار کا اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ متعارفی یا تعارفی سیمینار. تو اسی طرح اس کے بعد ہے ڈیولپمنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک انڈیویجول کی ایسی ٹریننگ کرانا کہ وہ اپنی کرنٹ جاب کو اسکلفلی پرفارم کر سکے. دین آتی ہے ڈیولپمنٹ. فیوچر میں وہ کس طرح سے اپنی جاب کو اسکلفل پرفارم کر سکتا ہے، فیوچر میں آنے والی تبدیلیوں کے بارے میں اس کو تیار کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ ڈیولپمنٹ کہلاتا ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ تین ٹرم بھی یاد رکھے گا. ایستھیٹک از اسٹڈی آف ویلیوز ان ریم آف بیوٹی. ایستھیٹک بیوٹی سے ریلیٹڈ ہے، جیسے ہم نے بات کی ہے. اونٹولوجی ریالٹی یا میٹافزکس کہا جاتا ہے. ایپسٹمولوجی نالج یا ٹروتھ سے ریلیٹڈ ہے. اسی طرح جو ایکزیولوجی ہے وہ ویلیوز سے ریلیٹڈ ہے. ایکزیولوجی کی دو سب برانچز ہوتی ہیں، پہلی ہوتی ہے جو ہے ایستھیٹکس اور دوسری ہوتی ہے ایتھکس. تو ایتھکس جو ہے وہ ویلیوز سے ریلیٹ کرتی ہے، گڈ اور بیڈ سے، اچھے یا برے مینر سے، جبکہ ایستھیٹک یہ بیوٹی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. An authentic knowledge is gained through empirical experience. Empirical experience کے تھرو جو نالج گین کیا جاتا ہے اس کو authentic knowledge کہا جاتا ہے. empirical experience کس کو کہتے ہیں؟ empirical experience کا دوسرا نام sensory learning بھی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا جو ہے وہ تیسرا نام وہ جو ہے ریزن، جی ریزن، ریشنلزم، وہ ریشنلزم ہوتا ہے. سینسری اس کو کہا جاتا ہے، آبزرویشن یا سینسری لرننگ. امپیریکل ایکسپیرینس کو، امپیریکل ایکسپیرینس بیسیکلی وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے جو ہمارا جو ہم جو ہے اس سے لیتے ہیں اپنے سینسز کے تھرو، جو سینسز سے ہمارا نالج آتا ہے، اس کو ہم امپیریکل ایکسپیرینس کہتے ہیں. سائیکالوجی which describe the causes، سینس پرسپشن بھی کہا جاتا ہے. یا سینس پرسیپشن، جی یس یہی میں سوچ رہا تھا. سینس پرسیپشن، ویری گڈ، تھینک یو سو مچ. سینس پرسیپشن یا سینسری سینس بھی اس میں آ جاتی ہے نا؟ جی نہیں وہ اس میں نہیں آتی، وہ ہم بات کریں گے، وہ انٹویشن میں آتی ہے، یہاں پہ الہام میں. سائیکالوجی which describe the causes of mental illness or abnormal behavior، وہ سائیکالوجی کی وہ برانچ جو ایب نارمل بیہیویئر سے ریلیٹ کرتی ہے، وہ کلینکل سائیکالوجی ہے. ہارٹ آف ایڈمنسٹریشن از کالڈ ڈیسیجن میکنگ. ہارٹ آف مینجمنٹ از کالڈ پلاننگ. یس، ہارٹ آف، یہ سوال آتا ہے، ہارٹ آف ایڈمنسٹریشن از کالڈ ڈیسیجن میکنگ. ہارٹ آف مینجمنٹ از کالڈ پلاننگ. ہارٹ آف ریسرچ از کالڈ جی ہائپوتھیسس، نو، methodologies. research methodology is called heart of research process. ٹھیک ہو گیا. decision making heart of administration ہے، planning heart of management ہے، اور اس کے بعد تیسرا میں نے کیا بتایا ہے؟ methodology، یہ heart of research. yes. اس کے بعد کمیونیکیشن جی ہارٹ آف مینجمنٹ کا کمیونیکیشن بھی لکھا ہوتا ہے کہیں کہ پلاننگ آپشن نہ ہو، پلاننگ نہ ہو تو پھر آپ کمیونیکیشن کریں گے. اگر باقی سارے آپشن ہو، پلاننگ اس میں نہ ہو تو پھر آپ جو ہے وہ کمیونیکیشن کریں گے. ان کیس پلاننگ اور کمیونیکیشن دونوں ہیں، دین آپ پلاننگ کو ٹک کریں گے. اسیسمنٹ دیٹ مانیٹر لرننگ پروسیس ڈیورنگ انسٹرکشن،
یہ جو فارمیٹیو ڈائگنوسٹک سمیٹیو اسیسمنٹ ہیں، ایک سوال آئے گا ان سے ریلیٹڈ تینوں کے بارے میں. جو فارمیٹیو اسیسمنٹ ہے اس کے لیے جو ڈیفینیشن اس کی 2 یا 3 یوز ہو سکتی ہے میں بتا دیتا ہوں. یہ اس کے لیے اس کے کی ورڈ بتاتا ہوں. اس میں ایک کی ورڈ یہ مانیٹر یوز ہوگا، یہ لرننگ پروسیس کو مانیٹر کرنے کے لیے، یا ڈیورنگ کا ورڈ اس کے لیے یوز ہوگا، اور لرننگ پروگریس کا. یہ 3 ورڈ الگ الگ بھی یوز ہو سکتے ہیں، یہاں پہ اس ڈیفینیشن میں اکٹھے موجود ہیں. اسیسمنٹ ڈیورنگ انسٹرکشن از کالڈ، یہ فارمیٹیو اسیسمنٹ ڈیفینیشن آئے گی. اسیسمنٹ دیٹ مانیٹر دا لرننگ پروسیس، یہ جو ہے یہ بھی فارمیٹیو آئے گی. اسیسمنٹ یوز ٹو چیک دا لرننگ پروگریس، یہ بھی فارمیٹیو ہی آئے گی. تو 3 ورڈ کی یوز ہوتے ہیں اس میں، مانیٹر، لرننگ پروگریس اور ڈیورنگ انسٹرکشن. اس کے بعد جو ڈائگنوسٹک ہوتی ہے وہ اسٹوڈنٹ کی جو لرننگ ڈیفیکلٹیز ہیں ان کو میئر کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے. پرماننٹ لرننگ ڈیفیکلٹیز اسیسمنٹ یوز ٹو اسٹڈی دا پرماننٹ لرننگ ڈیفیکلٹیز. عریشہ کو ہم بھی جو ہے وہ ادھر ڈسٹرب ہو رہے ہیں. اللہ کی بندی، یہ کون ہے؟ یہ مس طاہرہ اپنا یہ مائک آف کر دیں پلیز. اللہ اللہ، جنگ شروع ہو گئی ہے. جی سر آپ کے پاس آپشن ہے مائک بند کرنے کا؟ میرے پاس ہوتا ہے لیکن مجھے واپس ایپ پہ آنا پڑتا ہے نا. میں بند کرتا ہوں پھر آپ لوگ آن کر لیتے ہیں، میں کیا کروں، میں بیچارہ اکیلا شودہ معصوم. اسیسمنٹ دیٹ مانیٹر دا لرننگ پروسیس ڈیورنگ، گزارا کرے تھوڑے دن رہ گئے. میں تو باش ہو انشاءاللہ تعالی جب تک آپ لوگوں کو آرڈر نہیں ملتے آپ کے ساتھ ہوں. جی اچھا، فارمیٹیو کے بعد ڈائگنوسٹک کی بات کر رہے تھے. ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ کس چیز کے بارے میں ہے؟ یہ لرننگ ڈیفیکلٹیز کو میئر کرنے کے لیے. سمیٹیو ہمیشہ اینڈ پہ ہوتی ہے. ججمنٹل ہے، کوالٹی کو، ورتھ کو، ویلیو کو یا ججمنٹ، یہ 4 ورڈ آپ کے سمیٹیو اسیسمنٹ کے لیے یوز ہوتے ہیں: کوالٹی، ورتھ، ویلیو اور ججمنٹ. جی اس کے بعد سینٹرل پرپز آف ایوری اینیکڈوٹل ریکارڈ از ٹو ہیلپ. جی جی سر یہ ڈائگنوسٹک سٹارٹ میں ہوگی، مڈ میں ہوگی یا اینڈ میں ہوگی؟ جی آپ بتا دیں آپ کے نزدیک. سر کوئی ایک اینڈ میں سیکشن ہوتی ہے، کمپلیٹ ہو جانے کے ہوتی بعد ہے، ہوتی ہے. اور کئی کہتے ہیں بٹوین میں ہوتی ہے. جب ہم ڈاکٹر کے سر پاس یہ جاتے ایک ہیں، ٹاپک کور ہو جانے پر ہو جاتی ہے جب ہم اور اینڈ پہ بھی ہو سر جاتی ہے. آفٹر ہونی چاہیے دیکھیں یا پرماننٹ ڈیورنگ. لرننگ ڈیفیکلٹیز، دیکھیں پرماننٹ لرننگ ڈیفیکلٹ جو یہ ڈیورنگ ہے وہ ان بٹوین ہوتی ہے. دیکھیں جو لرننگ سر ہے، بیفور بتایا تھا آپ نے. سنیں نا آپ سن لیں. ہمیں خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے ڈائگنوز کرتا ہے. پھر سر پہلے چیک کرتا پھر ڈائگنوز کرتا ہے نا، پھر مطلب پھر ٹریٹمنٹ دے گا نا. یہ ایک سیکشن کے بعد ہوتی ہے. جی پھر وہ پڑھائے گا نا. جی سر. اچھا سوری، دوائی دے گا. ڈیورنگ ہونی چاہیے. جی تو سر آپ نے پہلے بتایا تھا ڈائگنوسٹک پہلے ہوتی یہ ہے. پہلے ہوتی ہے پرماننٹ لرننگ ڈیفیکلٹیز جو ہے نا، پرماننٹ ورڈ یوز جی ہوتا سر. ہے. اسیسمنٹ دیٹ از یوز ٹو فائنڈ آؤٹ دا پرماننٹ لرننگ ڈیفیکلٹیز. جو پرماننٹ ہیں وہ تو ہیں، چاہے ٹیچر وہ پڑھائے گا تو بھی ان کو سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، ٹیچر پہلے میجر کرتا ہے بچے کی لرننگ جو ڈیفیکلٹیز ہیں انسٹرکشن سے پہلے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہ اس کی بات ہوگی سبمیٹیو کی. سینٹرل پرپز آف ایوری اینیکڈوٹل ریکارڈ از ٹو ہیلپ دا انٹائر اسکول اسٹاف ٹو obtain بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف اے گیون اسٹوڈنٹ. کہ ایک بچے کا بیہیویئر کس طرح ہے سارے اسکول کو پتہ چل جاتا ہے، یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں. which is an individualizing and socializing process that does personal advancement as well as social living. ایجوکیشن جو ہے اس کے پرسنل بھی بینیفٹس ہیں اور سوسائٹی کو بھی فائدے ہیں. میں پڑھا لکھا ہوں، اگر میں نہ پڑھتا، میرا کوئی بزنس ہوتا تو مجھ سے آپ لوگ فائدہ نہ اٹھا رہے ہوتے، آپ لوگوں سے میں فائدہ نہ اٹھا رہا ہوتا اپنی تیاری کا یا آپ میری تیاری کا. تو یہ ہم جو ایجوکیشن ہے ایک سوشلائزیشن پروسیس ہے، سوسائٹی کو بھی فائدہ ہے، اپنی ذات کو بھی فائدہ ہے. It is the teacher who provides the kind of stimulation that will enable the child to become an active learner. ٹیچر ہے جو بچے کو کیا بناتا ہے، اسٹیمولیٹ کرتا ہے تاکہ وہ کیا بنے، ایکٹیو لرنر. ماڈرن جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ بچے کو آپ ایکٹیولی انگیج کریں. ٹھیک ہے. ایپٹیٹیوڈ از اے کریکٹرسٹکس اور کوالٹی وچ از ون اسپیکٹ آف این انڈیویجول ہول پرسنالٹی. ایپٹیٹیوڈ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بچہ کیا بننا چاہتا ہے، تو اس کی ایک اسپیکٹ ہے جو اس کی ساری پرسنالٹی ڈپکٹ کر رہا ہوتا ہے. ایپٹیٹیوڈ از اے کریکٹرسٹک اور کوالٹی وچ
از वन एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल्स होल, एक इंडिविजुअल के होल का एक एस्पेक्ट है कि ये क्या बनना चाहता है. अब एक और टेस्ट चूज़ होता है एटीट्यूड. एटीट्यूड जो है एक बच्चा इसकी ओपिनियन, बिलीफ और थिंकिंग क्या है, तीन चीज़ें. ओपिनियन, बिलीफ एंड थिंकिंग किसी पर्सन के बारे में, किसी इंस्टीट्यूट के बारे में, किसी वैल्यू के बारे में. एक इंडिविजुअल की ओपिनियन, बिलीव एंड थिंकिंग क्या है, इसको कहा जाता है एटीट्यूड. और ये मेजर करने के लिए जो टेस्ट होते हैं उनको एटीट्यूड टेस्ट या स्केल कहा जाता है. सबसे कॉमन जो एटीट्यूड का स्केल है, कौन मुझे बताएगा? सर लिकर्ट स्केल. लिकर्ट स्केल का दूसरा नाम क्या है? स्केल लिकर्ट. लिकर्ट स्केल है. समेटेड रेटिंग स्केल. सबमिटेड रेटिंग स्केल. एक और स्केल भी यूज होता है, उसका नाम कोई चलें बता दें. दूसरा इम्पोर्टेंट, सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल. जी. The central idea of anecdotal record is to observe the child constantly and to keep a written record of events as they occur from day to day. बच्चे का day to day behavior रिकॉर्ड किया जाता है anecdotal record में. उसके बाद सर ये anecdotal record और communicated record में डिफरेंस तो बता दो. anecdotal record है सर फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए भी एक टेस्ट लिया जाता है कि वो पता नहीं मेरे माइंड से निकल गया, वो भी बता दें प्लीज. ये एप्टीट्यूड लिया जाता है फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए. जी सवाल क्या था आपका मोहतरम, जल्दी से रिपीट करें सवाल को, टाइम कम है हमारे पास. एनेक्डोटल रिकॉर्ड और कम्युनिकेटेड रिकॉर्ड में डिफरेंस बता दो. एनेक्डोटल रिकॉर्ड और कम्युनिकेटेड है इस तरह को मुझे. कम्युनिकेटेड रिकॉर्ड तो मैंने तो नहीं पढ़ा आज तक. कम्युनिकेटेड पोर्टफोलियो होता है. पोर्टफोलियो होता है. चले मेरे ज़हन में नहीं है ना, मैंने पढ़ा है, शायद आपने कहीं पढ़ा हो या किसी और ने, तो बता दें. जी सर पोर्टफोलियो जी पोर्टफोलियो होता है. द कमीशन ऑन स्टूडेंट प्रॉब्लम एंड वेलफेयर वाज सेट अप. कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड होता है एक. चलें अगर आपको पता है तो बता दें, मैं मुझे नहीं मालूम उसके बारे में. हाँ जी मैं ना रिवाइज कर रही हूँ, मैं भी बता देती हूँ, मैंने भी पढ़ा था कि चलें आप कल बता दीजिएगा. थैंक यू. Commission on Student Problem and Welfare was set up by the Ministry of Education, Government of Pakistan under the notification in December 1962. 1962 में स्टूडेंट को के प्रॉब्लम और वेलफेयर के ऊपर एक कमीशन बनाया गया पाकिस्तान में. स्टूडेंट के प्रॉब्लम और वेलफेयर के ऊपर ये कमीशन 1962 में बना. एक क्वेश्चन आया लास्ट पेपर में कि यूएनओ ने कब जो है वो 4% जीडीपी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए एजुकेशन के एक्सपेंसेस के लिए लाजमी करार दिया. ये ईयर कौन सा? इसका ईयर 1960 था. और ये कहाँ पे हुई थी कॉन्फ्रेंस इनकी? कराची पाकिस्तान में हुई थी. ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है. 1960. दी बेस्ट मेजर टू अवॉइड गेसिंग करेक्शन. गेसिंग करेक्शन के लिए बेस्ट मेजर कौन सी होती है? ट्रू फॉल्स में टिक करके दो जवाब हैं, कोई एक टिक लगा लें, दुरुस्त हो सकता है. मैचिंग में भी ऐसे हो सकता है, एमसीक्यूज में भी हो सकता है. कंप्लीशन आइटम में नहीं हो सकता. कंप्लीशन आइटम दो तरह के होते हैं. कौन कौन से? सॉरी एक ही तरह के होते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं. यस फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स जो है इसकी जो खाली जगह होती है, ब्लैंक होती स्पेस, इसका नाम क्या है सर? स्टेम नहीं जी, क्लोज. CLOZE क्लोज होता है. स्टेम कहते हैं जो एमसीक्यूज़ की स्टेम होती है. एमसीक्यूज़ के दुरुस्त जवाब को आंसर कहते हैं और जो जवाब जो बाकी होते हैं उनको डिस्ट्रक्टर कहा जाता है, जो इनकरेक्ट ऑप्शंस होते हैं. ठीक है. अब जो कॉलम होता है जिसका हम मैच देख रहे होते हैं उसको प्रेमिस कहा जाता है. PREMISE. ट्रेडिशनली सुपरविजन इज़ करेक्टराइज. स्टार्ट में जो सुपरविजन है इसको क्या कहा जाता था? कंट्रोलिंग. ट्रेडिशनली. आजकल सुपरविजन क्या है? सपोर्टिव एग्जामिनेशन ऑफ एनी प्रोसेस. किसी भी प्रोसेस की सपोर्टिव एग्जामिनेशन. व्हाट इज मीन बाय सपोर्टिव एग्जामिनेशन? टू सपोर्ट along with monitoring or observation. आप जब मॉनिटर या ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके साथ साथ यू आर प्रोवाइडिंग अ सपोर्ट आल्सो. आप उसके साथ एक सपोर्ट भी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे उसकी डेफिशिएंसी है. नहीं कोई बात नहीं, आप कर लेंगे, इस तरह इसको कर लें. इट इज़ कॉल्ड सुपरविजन. ठीक है. देन है कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन एज व्यूड बाय जोहन डेवी. जोहन डेवी की दूसरी डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं. रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस. रिकंस्ट्रक्शन का क्या मतलब? एक चीज़ जो आपने सीखी है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करें कि वो जो चीज़ आपने सीखी है उसको आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में प्रैक्टिकली रिकंस्ट्रक्ट करें. उसके मज़ीद आप जो है उसको इन डेप्थ देखें. ये जो है एजुकेशन की डेफिनेशन है. बेनेवोलेंट फंड हैज़ द फॉलोइंग कंसर्न विद द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़
فار دا گرانٹ آف، یہ کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ اس کے بچوں کے اسکالرشپ کے لیے ہوتا ہے، اس کی بیٹی کی جو ہے وہ شادی کے لیے ہوتا ہے، یا اس کی فیملی کے جو کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے تدفین کے جو اخراجات ہیں اس کے لیے ہوتا ہے۔ مائکرو ٹیچنگ 1960 میں آئی، ڈوائٹ ڈبلیو ایلن نے دی۔ یہ بیسیکلی ایک جو ایکسپیریمنٹل ریسرچ ہے اس کی پروڈکشن ہے، ایکسپیریمنٹل ریسرچ کی پروڈکشن ہے، یہ 1961 میں آئی اور ڈوائٹ ڈبلیو ایلن نے دی۔ کس یونیورسٹی میں یہ دی گئی ہے؟ اسٹینفورڈ یونیورسٹی تھی جی۔ اس میں 5 سے 10 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، 5 سے 10 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے۔ جو ٹیچنگ اس میں جو ٹیچنگ میتھڈ ہے اس کے 6 لیول ہوتے ہیں جس کا ٹوٹل ٹائم 36 منٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ یاد رکھیے گا۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، 1961 میں ڈوائٹ ڈبلیو ایلن نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں یہ ٹیچنگ اسٹریٹجی ہے، یہ اسکل اورینٹڈ ہوتی ہے۔ کسی ایک ٹاسک کو، اس میں صرف ایک ٹاسک جو اسکل ہے وہ سکھائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ریسرچ ایکسپیریمنٹل ریسرچ کی پروڈکشن ہے۔ اس میں 5 سے 10 بچے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں۔ موسٹلی یہ ٹیچر ٹریننگ پروگرام کے لیے یوز کی جاتی ہے، موسٹلی ٹیچر ٹریننگ پروگرام کے لیے۔ آپ پاس پیپر دیکھ لیں، میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو 10 میں سے 8 پیپر میں مائکرو ٹیچنگ سے ایک ریلیٹڈ ایک سوال ملے گا، اس بار بھی آئے گا انشاءاللہ، یہی آئے گا جو میں نے آپ کو بتایا ان میں سے۔ ہاں جی، اس کے میتھڈ کے 6 سٹیپس ہوتے ہیں۔ سر اس کے لیول ریپیٹ کر دیں، 6 لیول جی اس کے جو ہے اس کے جو ہے وہ 6 لیول ہوتے ہیں مائکرو ٹیچنگ کے، اور اس کے جو لیول ہیں ان کا جو ٹوٹل ٹائم ہے وہ 36 منٹ ہوتا ہے۔ جی یہ 60 ہے یا 61 ہے سر 1900؟ آئی تھنک سو کہ یہ 61 ہے سر 60 ہے بھی 35 منٹ ہوتے ہیں جی میکرو کا مائکرو کا کیا سر اس کا ٹائم سر میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا سر، ایکسکیوز می سر، جی جی جو مائکرو ٹیچنگ کی ٹرم تھی نا وہ فرسٹ ٹائم 1960 میں یوز کی گئی تھی، لیکن 1960 میں وہ جو ڈبلیو ایلن تھے اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں، انہوں نے مائکرو ٹیچنگ انٹروڈیوس کروائی تھی۔ جی جی مطلب میں نے 1963 اور 1960 پڑھا ہے۔ جی 60 اکثر جگہ پہ 1961 ہے جی 1961 ہے، اس کو 1961 ہی آپ دیکھیں، اور اس کے جو ہے وہ 6 لیول ہوتے ہیں مائکرو ٹیچنگ کے۔ جی کوئی بتا سکتا ہے اس کے 6 لیول؟ سر پلاننگ، ٹیچنگ، فیڈ بیک، ری پلان، ری ٹیچ اینڈ ری فیڈ بیک۔ آہستہ نا سب کو سمجھ بھی لگ جائے، آپ کو تو یاد ہے، مجھے پتہ ہے۔ پلاننگ، ٹیچنگ، پلاننگ، ٹیچنگ، فیڈ بیک، ری پلاننگ، ری ٹیچنگ، ری فیڈ بیک۔ اس میں جو پہلا پلاننگ ہے اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، جو آگے ٹیچنگ اور فیڈ بیک ہے جی کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اس میں وہ پڑھانے سے پہلے ہی وہ کر کے آتا ہے، جیسے لیسن پلان بناتے ہیں۔ ہاں جی، پھر وہ ٹیچنگ میں 6 منٹ، پھر جب وہ ری پلان کرے گا تو اس میں 12 منٹ لگائے گا، اور ری ٹیچ میں 6 منٹ لگائے گا، اور ری پلان میں بھی 6 منٹ لگائے گا۔ ٹوٹل یہ 36 منٹ ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا، یہ بک میں موجود ہیں، آپ لوگ دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارا، کویسچن نمبر 79۔ پیپل نیشنل یونیورسٹی AIOU واز اسٹیبلشڈ انڈر 1972 پالیسی، ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ ڈسکرپشن آف اسٹوڈنٹ بیہیویئر آف اے اسٹوڈنٹ ایز observed بائی دا ٹیچر از کالڈ anecdotal record، یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ وچ از مور سوٹیبل ان ٹیچنگ آف سائنس، ٹیچنگ آف سائنس میں سب سے سوٹیبل میتھڈ کون سا ہوتا ہے؟ ڈیمونسٹریشن میتھڈ ہوتا ہے۔ کہیں پہ ڈیمونسٹریشن کا آپشن نہیں ہوتا، پروجیکٹ میتھڈ لکھا ہوتا ہے، وہاں پہ پروجیکٹ میتھڈ ٹھیک ہے۔ جہاں پہ ڈیمونسٹریشن اور پروجیکٹ دونوں آ جائیں گے تو پھر ڈیمونسٹریشن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پروجیکٹ میتھڈ جو ہے وہ مائکرو لیول پہ، چھوٹے لیول پہ مشکل ہوتا ہے، وہاں پہ سائنس جو پرائمری لیول پہ ٹیچر ڈیمونسٹریشن سے زیادہ بہتر پڑھا سکتا ہے۔ اس کے بعد ان ایجوکیشن ایمز جو ہے وہ نیشنل لیول ایکسپیکٹیشنز ہوتے ہیں، اور جو گولز ہوتے ہیں وہ کسی سبجیکٹ یا انسٹیٹیوشنل لیول آبجیکٹیوز ہوتے ہیں۔ ایمز نیشنل لیول، جبکہ گول جو ہے انسٹیٹیوشنل یا سبجیکٹ لیول، جبکہ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز یہ جو ہے وہ کلاس روم لیول کے ہوتے ہیں۔ ہو تھنک ایجوکیشن ایز اے کی فار اے سوسائٹی، ایجوکیشن ایک سوسائٹی کے لیے کی ہے، یہ کس نے سوچا؟
پلیٹو نے. The world second conference on Muslim education was held at Islam Abad, پاکستان in 1980. جو 4 پہلی کانفرنسز ہیں مسلم ایجوکیشن پہ، پہلی جو ہے وہ 1977 میں ہوئی تھی. 1977 تھی آئی تھنک. جی سر، مکہ میں ہوئی تھی، اور اس پہ تھا ایجوکیشنل پلاننگ پہ فوکس کیا گیا تھا، ایجوکیشنل پلاننگ پہ. اور جو دوسری کانفرنس ہوئی ہے 1980 میں، یہ ہوئی ہے اسلام آباد پاکستان میں، اور اس پہ فوکس کیا گیا کس چیز کے اوپر؟ ڈیزائننگ پہ. جی، ڈیزائننگ کریکولم فار آل لیڈرز، تمام لیولز کے لیے کریکولم ڈیزائن کرنے پہ. اگلی جو کانفرنس ہے وہ 1981 میں ہوئی ہے، وہ ہوئی ہے ڈھاکہ میں، بنگلہ دیش میں. اور اس کا جو تھیم تھا اس کانفرنس کا وہ تھا کہ جو ٹیکسٹ بک جو ڈیولپمنٹ ہے یہ کی جائے. اور جو چوتھی کانفرنس ہوئی ہے وہ ہوئی ہے جکارتا میں، انڈونیشیا میں 1982 میں، اور اس کا فوکس تھا جو ٹیچنگ میتھڈولوجیز ہیں وہ. جی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. پہلی کانفرنس، ان 4 سبجیکٹ کے امتحان میں سوال آتا رہتا ہے. پہلی کانفرنس 1970 میں ہوئی، مکہ میں ہوئی. اس کا جو تھیم تھا وہ ایجوکیشنل پلاننگ پہ تھا. دوسری 1980 میں 3 سال بعد اسلام آباد پاکستان میں ہوئی. اس کا جو فوکس تھا وہ تھا کریکولم ڈیولپمنٹ پہ. تیسری جو تھی وہ ڈھاکہ میں 1981 میں ہوئی. اس کا جو فوکس تھا یا تھیم تھا وہ تھا جو ٹیکسٹ بک ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر. اور چوتھی جو ہوئی ہے اس کا یہ جکارتا انڈونیشیا میں ہوئی ہے 82 میں، اور اس کا جو فوکس ہے وہ کیا تھا؟ ٹیچنگ میتھڈولوجیز ڈیزائن کرنا. لو لٹریسی ریٹ سوسائٹی کو کیسے افیکٹ کرتا ہے؟ بیڈلی کرتا ہے. ان ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو پاکستان جو ہے مڈل اینڈ لو لیول کنٹری ہے. سر کرنٹ لٹریسی ریٹ کیا ہے پاکستان کا؟ یہ ہم ڈسکس کریں گے. 60% ہے. براڈر ان میننگ، یہ جو ہے ایمز ہوتے ہیں، پھر جیسے میں نے بتایا ہے گولز اور آبجیکٹیو ہوتے ہیں. ارتھمیٹک ایوریج، کسی بھی جو ایوریج ہوتی ہے اس کو ہم مین کہتے ہیں. ایجوکیشن امپارٹڈ موسٹلی بائی کورسپونڈنس، جو خط و کتابت کے ذریعے تعلیم ہوتی ہے اس کو ڈسٹینس بیسڈ ایجوکیشن بھی کہا جاتا ہے. پاکستان میں اور ایشیا میں پہلا جو اس کے لیے ادارہ بنایا گیا تھا 1974 میں، 1972 کی پالیسی کے تحت، وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، جس کی ڈیٹیل میں تھوڑی دیر پہلے بتا چکا ہوں. ڈاکٹر موریا منٹوسوری یہ اٹیلین تھی، اور ان کو جو ہے میڈیسن کی ڈگری ایوارڈ کی گئی تھی. منٹوسوری میتھڈ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا. یہ ہم ڈسکس کریں گے ان کے متعلقہ چیپٹر میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ. The goal of teaching is to provide the student to develop desirable change in behavior. ٹیچنگ کا مطلب کیا اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ بچے کے بیہیویئر میں ڈیزائربل جو چینج ہے وہ لانا. فرسٹ کنڈر گارڈن فریڈرک فروبل نے، یہ جرمن تھے. کنڈر گارڈن کا مطلب ہوتا ہے گارڈن فار چلڈرن، یہ جرمن ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گارڈن فار چلڈرن. 1837 میں فریڈرک فروبل نے پہلا جو گارڈن فار چلڈرن ہے یعنی نرسری اسکول ہے یہ اسٹیبلش کیا تھا. اور اس اسکول میں 3 طرح کے آبجیکٹ شامل تھے. پہلے ٹائپ کے جو آبجیکٹ تھے ان کو کہا جاتا ہے گفٹ، اور دوسری ٹائپ کے جو تھے وہ تھے آکوپیشن، اور تیسری جو ٹائپ کے تھے وہ کیا تھے؟ سانگس تھے. گفٹ جو ہے وہ ٹوٹل آئی تھنک 12 تھے، جو آکوپیشن تھے وہ 10 تھے، اور سانگ یعنی پوئمز اینڈ رائمز تھی. جو گفٹ ہے نا اور آکوپیشن میں کیا ڈفرینس تھا؟ یعنی ایسی چیزیں جو فکس تھیں، فکسڈ مٹیریل تھے. فکس مٹیریل سے کیا مراد؟ مثلا ایک کھیلنے والی بال ہے، اب بچہ اس کو یوز کر کے واپس اس کو اسی حالت میں رکھ دے گا، فکس ہے، اس کی شیپ چینج نہیں ہوگی. اور جو ہے نا آکوپیشن نان فکسڈ مٹیریل تھے. نان فکس مین یعنی کلے ہے، پیپر ہے، کوئی کپڑا ہے، بچے کو دیا جاتا ہے، کلرز ہیں، بچہ اس سے کوئی ڈرائنگ پینٹنگ چیزیں بناتا اور اس کی جو اصل حالت میں نہیں واپس رکھی جاتی، تو اسے نان فکس کہا جاتا ہے. بہرحال فریڈرک فروبل 1837 جرمن گارڈن آف چلڈرن. 3 ٹائپ آف آبجیکٹس: گفٹ، سانگز، آکوپیشن اینڈ سانگز. وین لارڈ میکولے رپورٹ 1835 ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اس کو جو ہے وہ انگلش ایجوکیشن ایکٹ یا بینٹک ریزولوشن بھی کہا جاتا ہے. وچ آف دا فالوئنگ از مور اسپیسیفک؟ اب اسپیسیفک کی جب بات کی جائے اس کو مکیلے مینٹ رپورٹ بھی کہتے ہیں نا سر؟ جی 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 اس کو مکیلے مینٹ رپورٹ بھی کہتے ہیں نا؟ سوری کون سی رپورٹ؟ مکیلے مینٹ رپورٹ، MINT. جی شاید کہتے ہوں کہ میکولے کے نام سے ہے.
وچ آف دا فالوئنگ از مور اسپیسیفک، آبجیکٹیو مور اسپیسیفک ہوتے ہیں کیونکہ یہ کلاس روم اور یہ لارڈ میکالے رپورٹ پریزنٹ دوبارہ 1855 میں نہیں ہوئی تھی؟ نہیں، وہ فوڈ ڈسپیچ ہے جی. ٹیچر گائیڈ از پروڈیوس، ٹیچر گائیڈ کون پروڈیوس کرتا ہے؟ ٹیکسٹ بک بورڈ کرتے ہیں. پرابلم آف اے ٹیپیکل اسکول، ایک ٹیپیکل اسکول کا جو پرابلم ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہائی ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے. لٹریسی ریٹ ان پاکستان، پاکستان کا موجودہ لٹریسی ریٹ 60% ہے. یہ اس پیپر کے مطابق جو اس وقت ہوا تھا یہ جو ہے وہ کیا تھا 58% تھا. 2017 کا پیپر آئی تھنک یہ، تو اس وقت جو ہے یہ 58% تھا یا 2019 کا ہے آئی تھنک. تو اب جو ہے پاکستان کا کرنٹ لٹریسی ریٹ اکارڈنگ ٹو نیشنل اکانومک سروے رپورٹ، پاکستان کا جو لٹریسی ریٹ ہے یہ 60% ہے. یہ سوال پوچھا گیا کہ 2017 میں پاکستان کا لٹریسی ریٹ کیا تھا، تو اس وقت یہ 58% تھا. یہ یاد رکھیے گا، اس وقت 58% تھا. یہ لاسٹ ٹائم جو ایگزام ہوا ہے لیکچر کا، اس میں یہی کویشچن تھا کہ ان 2017 لٹریسی ریٹ آف پاکستان واز. تو ٹو میک یہ اس کے لیے یہ ایک امپورٹنٹ بات آ گئی ہے. ابھی کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ آپ جب بھی پیپر دینے جائیں گے ایک جو ہے وہ اس کا نام لکھ لیں ایک رپورٹ کا، نیشنل اکانومک سروے رپورٹ. نیشنل اکانومک سروے رپورٹ یہ لیٹسٹ رپورٹ ہوتی ہے. یہ ہر سال بعد جو ہے وہ ایشو کی جاتی ہے. موجودہ جو چل رہی ہے 2020-21، آپ گوگل پہ سمپلی لکھیں گے. یہ میری بک میں بھی اس کا لنک بھی میں نے دیا ہوا ہے، کیسے ڈاؤن لوڈ کریں گے آپ. تو نیشنل اکانومک سروے، یہ لاسٹ چیپٹر جو میرا ہے سیکنڈ لاسٹ، جو ڈراپ آؤٹ جہاں پہ ہے، تو ڈراپ آؤٹ میں یہ میں نے دیا ہوا ہے. اور اسی طرح نیشنل اکانومک سروے رپورٹ میں نے اپنے لاسٹ چیپٹر میں بھی دی ہوئی ہے، جس میں ہمارے کرنٹ لٹریسی ریٹ، ڈراپ آؤٹ ریٹ، انرولمنٹ ریٹ پنجاب کے، باقی پروونسز کے، پاکستان کو دیے ہوئے ہیں. تو میری بک کے آخری چیپٹر میں یہ موجود ہے، آخری چیپٹر کے دوسرے پیج پہ. تو یہ کرنٹ ہمارا 60% ہے. میں بتا رہا تھا کہ آپ نے وہ رپورٹ ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں سے دیکھ کے جانا. انٹرویو میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرتے ہیں، آپ میرے پاس آتے ہیں نہیں آتے، تو آپ نے یہ رپورٹ لازمی دیکھ کے جانی ہے کرنٹ لٹریسی ریٹ کے لیے. ٹو میک دا کنٹینٹ پرماننٹ ان دا مائنڈ از کالڈ ریٹینشن. کریکولم مین ا رن وے پیک ڈیزائن کویسچن پیپر اینڈ اسیسمنٹ فار گریڈ 5 to 8. ناؤ آج کل یہ گریڈ 8 سر ریٹینشن کو ڈسکس کریے گا. کسی چیز کو اپنے ذہن میں پرماننٹلی یاد رکھنا ریٹینشن کہلاتا ہے. اوکے جی آج کل یہ سوال تھا اس وقت جو ہے گریڈ 5 سے لے کر 8 تک جو ہے یہ جو پیک ہے یہ پیپر بناتا تھا. اب پیپر پیک گریڈ 1 سے 8 تک بنا رہا ہے. اس کی پالیسی آئی ہے 2019 میں، اسیسمنٹ پالیسی فریم ورک. کون سی؟ APF اسیسمنٹ پالیسی فریم ورک. اس کے تحت اب یہ گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 8 تک پیپر پرووائڈ کر رہا ہے، کویسچن یا آئٹم بینک پرووائڈ کر رہا ہے پورے پنجاب کے اندر. یہ تھا ہمارا جی پہلا کویسچن پیپر. اس کی PDF انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اس کے لنک کے ساتھ ہی آپ کو گروپ میں شیئر کر دی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. کل کی کلاس کا جو ہے وہ پہلے ڈیسائیڈ کریں، پھر میں بتاتا ہوں کہ کلاس کس ٹائم ہوگی.